آج کا کالم فاروق مرزا۔ وزیر اعظم پاکستان کی غصے بھری تقریر، ایم کیو ایم کے ساتھ کراچی میں ملاقات اور پارٹی کے منحرف اراکین کو روکنے کے لیے اسمبلی نہ جانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر کے دوران متعدد دفعہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ذکر کیا اور تقریر کے شروع میں ہی مولانا فضل الرحمان، جو ملک کی ایک دینی اور سیاسی شخصیت ہے اور ان کے لاکھوں فالوور بھی ہیں، ان کو سٹیج پر فضلو کہہ کر ان کی توہین اور تحقیر کی اور آمرانہ الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے آصف زرداری کے متعلق کہا کہ وہ ان کی بندوق کی نوک پر ہیں، ایک عرصہ سے ہیں، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تو وہ ان کو مثال بنائیں گے اور پہلا ٹارگٹ آصف زرداری ہوں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ایسے الفاظ ادا کیے ہیں جو کرمنل ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کا اپنا بنایا ہوا بیکا کا قانون بھی ان پر نافذ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ زرداری کے بیٹے، جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی اردو بولنے اور ان کے انداز پر بہت ہی ڈرامائی انداز اپناتے ہوئے تنقید کی۔ انہوں نے تو اس بات کا کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جانے والے وزیر خارجہ، گورنر سندھ اور دیگر ساتھیوں نے اگر تقریر کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو یہ نہیں سمجھایا کہ اس قسم کی تقاریر سے ملک اور ان کی اپنی اخلاقی حالت پر اور نوجوانوں پر جو اثرات ہوں گے، اگر انہیں نہیں سمجھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی عمران خان کے حقیقی ساتھی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، ان کو اپنے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور عوام کا خیال کرنا چاہیے، جن کی تربیت کرنا ان کا اخلاقی فرض ہے۔ وزیر اعظم پاکستان تو بدلے اور جیل بھجوانے کی تاریخیں بھی دیتے رہے، اور ایسا لگتا تھا کہ نیب اور دیگر سزا جزا دینے والے تحقیقاتی ادارے انہی کے حکم پر چلتے ہیں، اور جس کو چاہیں جیل بھیج دیں اور تاریخ دے کر بھیج دیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا خطاب دھمکیوں اور سخت زبان اور انداز اپنانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ تقریر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس سوائے بدلہ لینے اور لوگوں کی تحقیر کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرا دیا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سزا جزا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا وہ نام لے کر تقریر کرتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے خوبصورتی سے بات کرو۔ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ لوگ جو ان کی مدد کرتے رہے اور وہ جو طاقتیں ان کی راہ ہموار کرتی رہیں، وہ بھی شرمندہ نظر آتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مزید آگے بڑھنے میں شاید 10 دفعہ سوچیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ملک کی معاشی صورتحال پر، مہنگائی اور بڑھتی ہوئی غربت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے عوام کو مسائل سے نکالنے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو تنہا ہونے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے آئندہ سیاسی اور اقتصادی بڑھتے ہوئے بین الاقوامی حالات پر کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے خواتین، نوجوانوں اور ملک میں بڑھتے ہوئے کرائم اور دہشت گردی کی روک تھام کی بھی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے یورپین یونین کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، اس کا تو ذکر کیا، مگر وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ وزیر اعظم کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا سب کو پتہ ہے۔ روسی صدر سے ملاقات کے بعد یورپین یونین اور امریکہ اور دیگر اتحادیوں، بالخصوص نیٹو کے پاکستان کے لیے موقف سے سب واقف ہیں۔ ملک میں دہشت گردی بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ جانے والے لوگ کوئی سیاسی قد کاٹ کے بھی نظر نہیں آتے۔ ان کو سمجھانے والا کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا شخص بھی سامنے نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم تنہا ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ملک کا میڈیا بھی نہیں کھڑا۔ اگر ایسی ہی بے ترتیب، بغض بھری، دھمکی آمیز تقاریر کی گئیں تو خطرہ یہ ہے کہ کوئی اور طاقت ان کو اس لیے نہ نکال باہر کر دے کہ کہیں وہ شدید غصہ اور ناراضگی میں کوئی ایسا مسئلہ نہ کھڑا کر دیں، یا پھر وہ ایسا فیصلہ صادر نہ کر دیں جس سے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایم کیو ایم کے ساتھ کراچی میں ملاقات کی اور ساتھ ہی ایم کیو ایم کا دفتر بھی کھول دیا۔ شاید اس فیصلے میں پاکستانی ادارے شامل نہ ہوں، ان کے اثرات کا انتظار رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور علیم خان لندن میں جہانگیر ترین سے ملاقاتیں کرنے چلے گئے ہیں۔
وہ شاید نواز شریف سے ملاقاتیں بھی کریں۔ سیاسی طور پر بہت سارے بونے لوگ سیاسی منظر عام پر آپ کو نظر آئیں گے۔ پی ٹی آئی شدید بحران کا شکار نظر آتی ہے اور ان کے اپنے لوگ پارٹی چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کو روکنے کے لیے اور اپنے منحرف اراکین کو وزیر اعظم پاکستان کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے تو اپنی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ ان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور پھر انہوں نے خود ہی اپنے اراکین کو روکنے کے لیے اسمبلی نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ووٹنگ کے دن غیر حاضر رہیں گے، اور جو بھی رکن اسمبلی پہنچے گا اس کو پہلے مرحلے میں وہ روکیں گے اور پھر اس کی رکنیت بھی معطل کریں گے۔ پاکستان میں سیاسی ہنگامہ آرائی اتنا اہم نہیں ہے جتنا بین الاقوامی بدلتا ہوا منظرنامہ۔ روس اور یوکرائن کا مسئلہ تیسری بین الاقوامی جنگ کا آغاز ہے، اور پاکستان کو امریکہ اور یورپین یونین کی طرف سے روس پر معاشی پابندیوں سے متعلق آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے حالات ان تناظر میں ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ملک میں سیاسی اور اقتصادی بحران ہرگز پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی بدلتے ہوئے منظرنامے میں اپنے آپ کو تنہا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی جامع اور مضبوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان تمام ملکوں سے اپنے تعلقات رکھے اور کسی بھی بلاک کا حصہ نہ بنے، جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے خود اظہار کیا کہ وہ کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ پاکستان کہیں سارے منظرنامے میں ایک سینڈوچ بن کر نہ رہ جائے اور اس کو شدید اقتصادی پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ اپنے جانے کے بعد ہی خطرناک نہیں ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا، بلکہ وہ بطور وزیر اعظم اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ خصوصی طور پر ان کی تقاریر اور ان کے غیر پارلیمانی الفاظ اور ان کے رویے کا اثر ہمارے نوجوانوں اور بچوں اور خصوصی طور پر ہماری اخلاقی اقدار پر ضرور ہوگا۔ ان کو روک سکتا ہے تو وہ صرف ایک عدالت ہے جو سو موٹو لے اور ان کو غیر پارلیمانی الفاظ اسٹیج پر اور عوام کے سامنے ادا کرنے سے روک دے، جس سے عدالتی طور پر پاکستان اور اس کی سلامتی کے لیے اور ہماری اخلاقی اقدار کے لیے ایک بہت بڑا عدالتی احسان بھی ہے، اور شاید یہ اس کی بھی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ وقت آ چکا ہے جس طرح وہ مکمل طور پہ گھیرے میں آ گئے ہیں، وہ شاید خود ہی اسمبلیاں نہ توڑ دیں اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ایک طرح سے بالکل مختلف نظر آئے۔